ایک ایسی رات جب زمین سے آسمان تک دروازے کھول دیے گئے، جب وقت اور فاصلے کی تمام حدیں مٹ گئیں، جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب عطا ہوا جو کسی بشر کو نہ ملا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب معراج کے اس عظیم واقعے کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر براق پر طے کیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، پھر سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو کی۔ یہ واقعہ محض ایک سفر نہیں بلکہ ایمان، قرب الہی اور رحمتوں کا ایک ایسا باب ہے جسے سن کر ہر مسلمان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں شب معراج کی مکمل تفصیل، اس کے راز اور اس میں دیے گئے تحفے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج جسے اسرا و معراج بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جو نبوت کے 10ویں یا 12ویں سال پیش آیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم اور احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھو کر حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، جہاں تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی جانب سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، یہاں پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا کہ اب اس سے آگے صرف آپ اکیلے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بلا واسطہ گفتگو فرمائی اور 50 نمازوں کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ امت پر یہ بہت بھاری ہوں گی، لہٰذا اللہ سے تخفیف کی درخواست کریں۔ پھر آپ نے بار بار اللہ سے عرض کی کہ یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر 50 کا ہی ملے گا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کا بھی مشاہدہ کیا، جہاں مختلف گناہ گاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جا رہی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، یہ ویڈیو کے آگے آپ کو بتائیں گے، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور صبح قریش کو واقعہ سنایا۔ کفار نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن ابوبکر نے بلا جھجک تصدیق کی، جس پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو مختلف آسمانوں پر آپ کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی سے ملاقات ایک الگ پیغام اور عظمت کی نشانی تھی۔ احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل ہر آسمان پر لے گئے اور دروازے کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقات کروائی گئی۔ ناظرین، آئیے بتاتے ہیں یہاں آپ کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پہلے اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور پھر اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں جانب جنت میں جانے والے ان کی نیک اولاد ہیں اور بائیں جانب جہنم میں جانے والے ان کی نافرمان اولاد ہیں، اس لیے وہ کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی غمزدہ۔ اس کے بعد یہاں سے اگلا سفر دوسرے آسمان کا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعا کی۔ پھر یہاں سے آگے تیسرا سفر آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ انہیں حسن و جمال کا سب سے بڑا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور انہیں دعا دی۔
اس کے بعد آگے سفر جاری رہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور انہیں دعا دی۔ اس کے بعد یہ سفر جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ 5ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور وزیر تھے۔ وہ اپنی قوم میں بہت محبوب تھے، اس لیے ان کے چہرے پر نور اور شفقت نمایاں تھی۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد آپ 6 آسمان پر پہنچے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا، مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی ہے وہ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد یہ سفر جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ناظرین، بیت المعمور جنت میں وہ مقام ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور وہاں کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے ذریعے اگتے ہیں۔ یہ تمام ملاقاتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی بلندی کو ظاہر کرتی ہیں اور ہر نبی سے ہونے والی گفتگو میں ایک خاص پیغام موجود تھا جو امت محمدیہ کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا تاکہ امت کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ احادیث میں اس حوالے سے کئی تفصیلات ملتی ہیں جن میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بے شمار نعمتیں اور حسین مناظر دیکھے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جنت کی نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 مخفی نہریں تھیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، جبکہ مخفی نہریں جنت کی مخصوص نہریں ہیں جن میں شراب، طہور، شہد اور دودھ ہوگا۔ نمبر 2، جنت کی عمارتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں چمکدار سونے، چاندی اور جواہرات سے بنی ہوئی خوبصورت عمارتیں دیکھیں۔ وہاں کے مکانات کا گارا مشک اور عنبر سے بنا ہوا تھا۔ نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر وضو کے بعد نفل نماز پڑھتے ہیں جو ان کے جنتی مقام کا سبب بنی۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ کا محل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا محل بھی دیکھا جو جنت میں خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ نمبر 5، بیت المعمور۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں پلٹتے۔ نمبر 6، جنت کے درخت۔ سب سے عظیم درخت سدرۃ المنتہا دیکھا جس کے سائے تلے پوری جنت سما سکتی ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے بڑے اور پھل مٹکے جیسے تھے۔ نمبر 7، جنتیوں کے لباس اور نعمتیں۔ جنتی ریشم کے لباس پہنیں گے اور ان کے سر پر سونے کے تاج ہوں گے۔ وہاں کھانے کے لیے ہر قسم کے پھل، شہد، دودھ اور نہریں موجود ہوں گی۔ جنتی جو چاہیں گے انہیں فوراً مل جائے گا۔ ناظرین، جنت کے مشاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے خوفناک مناظر بھی دکھائے گئے جہاں مختلف گناہ گاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزائیں دی جا رہی تھیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زانی مرد اور عورتیں۔ یہ لوگ تندور نما گڑھوں میں جل رہے تھے اور جب آگ بھڑکتی تو وہ چیختے ہوئے باہر آتے، پھر دوبارہ اس میں گر جاتے۔ نمبر 2، سود خور۔
ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے جیسے وہ سانپوں اور زہریلے کیڑوں سے بھرے ہوں۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے لیکن ان کے پیٹ کا بوجھ انہیں گرنے پر مجبور کر دیتا اور یہ پھر جہنم کی آگ میں گر جاتے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والے۔ ان کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ اپنے چہرے سینے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے نوچ رہے تھے۔ نمبر 4، امانت میں خیانت کرنے والے۔ ان کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے اور وہ چیخ رہے تھے۔ نمبر 5، یتیموں کا حق کھانے والے۔ ان کے منہ آگ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے چہروں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ نمبر 6، نماز چھوڑنے والے۔ وہ جہنم کی ایک گہری کھائی میں گرے ہوئے تھے جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے والے لوگ، ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں اور جیسے ہی زبان کٹتی دوبارہ آ جاتی اور ان کی تکلیف بڑھا دی جاتی۔ نمبر 8، بدکاری اور بے حیائی پھیلانے والے۔ وہ انگاروں پر لٹک رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ ناظرین، معراج میں جنت و جہنم دکھانے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب اس لیے دکھائے گئے تاکہ وہ اپنی امت کو ان کے بارے میں آگاہ کرے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک اعمال جنت کی طرف لے جاتے ہیں جبکہ گناہ جہنم کی سزا کا سبب بنتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اچھے اخلاق جنت کا راستہ ہموار کرتے ہیں جبکہ جھوٹ، سود، خیانت اور ظلم جہنم کا راستہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یعنی نماز اور اچھے اعمال وہ ذریعہ ہیں جو ہمیں جنت میں داخل کرا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کرنے چاہیے اور سنت نبوی پر رہنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ معراج۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے متعلق ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔